کربلا ایک ایسا واقعہ کہ جس کا غم آج تک مسلمانوں کے دلوں میں موجود ہے۔ کربلا صرف ایک جگہ کا نام نہیں بلکہ قربانی، وفا اور صبر کا نام ہے۔ اصل میں اس واقعے کا آغاز ہوا 60 ہجری کے بعد، جب خلیفہ معاویہ بن ابی سفیان کی وفات ہوتی ہے اور وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید کو خلافت کے لیے نامزد کیا جاتا ہے۔ تخت پر بیٹھتے ہی یزید اپنے گورنروں کو حکم دیتا ہے کہ تمام بڑی شخصیات کی بیعت لے لی جائے، اور کچھ بڑی شخصیات کے نام وہ مینشن بھی کرتا ہے، جن میں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی ہوتے ہیں۔ کچھ بڑی شخصیات یزید کی بیعت کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن ان میں ایک نام ایسا تھا کہ جو یزید کی بیعت کو انکار کر دیتا ہے، اور وہ نام تھا حسین بن علی کا۔ یزید کی بیعت کا انکار کرنے کے بعد اب چونکہ امام حسین کو مدینہ میں خطرہ ہونے لگا، تو یہ دیکھتے ہوئے امام حسین مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کرتے ہیں۔ جب امام حسین مکہ پہنچتے ہیں تو مکہ میں پہنچتے ہی ان کو کوفہ کی طرف سے خطوط آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آئیے، ہم آپ کو یزید کے خلاف خلیفہ مانتے ہیں اور ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ یہ دیکھتے ہوئے امام حسین اپنے چچزاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کر دیتے ہیں۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر 18,000 سے زائد افراد مسلم بن عقیل کی بیعت کرتے ہیں، لیکن جب اس بات کا پتہ یزید کو چلتا ہے تو یزید اپنے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو حکم دیتا ہے کہ کوفہ کی طرف روانہ ہو جاؤ اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لو۔ چونکہ ایسا ہی ہوا، عبید اللہ بن زیاد کوفہ کی طرف روانہ ہوتا ہے اور مسلم بن عقیل کو وہاں پہنچتے ہی گرفتار کر لیتا ہے، اور کچھ دن بعد ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا جب امام حسین خود کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، اور اس قافلے میں ان کے ساتھ 100 سے 120 افراد شامل تھے، جن میں خواتین، بچے اور اہل بیت شامل تھے۔ ابھی یہ قافلہ راستے میں کربلا کے مقام پر ہی پہنچتا ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ امام حسین پوچھنے لگتے ہیں کہ یہ کون سی زمین ہے، تو جواباً ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کربلا کا مقام ہے۔ تو امام حسین آگے سے کہنے لگتے ہیں کہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا۔ اب وہ وقت آ گیا جب اہل بیت کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جانے لگی، یعنی ان پر پانی کو بند کر دیا گیا، ان پر کھانے کو روک دیا گیا، اور بھی طرح طرح کی تکلیفیں ان کو دی جانے لگی۔ رات پوری اہل بیت عبادت کرتے ہیں، لیکن اس بار جب صبح ہوتی ہے تو امام حسین پوچھنے لگتے ہیں کہ تم میں سے جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، اور جو میرے ساتھ یہاں رہنا چاہے وہ رہ سکتا ہے، کیونکہ دشمن کو صرف میرا سر چاہیے۔ اور یہ بات بھی صحیح تھی کہ دشمن کو صرف حضرت امام حسین کا سر چاہیے تھا۔ اس کے بعد بھی امام حسین کے ساتھ 72 جانیں رکی رہتی ہیں، اور اب وہ وقت آ گیا کہ جب ایک ایک کر کے سب کو شہید کیا جانے لگا۔ سب سے پہلے باری آتی ہے جوان بیٹے علی اکبر، ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ پھر ان کے بعد بھتیجے قاسم کو شہید کیا جاتا ہے۔ پھر بھائی عباس علمدار کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور سب سے آخر میں ایک ننھے بچے علی اصغر کو تیر مار کر شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد امام حسین پوچھنے لگتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ میں نبی کا نواسہ ہوں۔ لیکن افسوس، امام حسین کی پکار سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بالآخر شمر آگے بڑھتا ہے اور امام حسین کا سر کاٹ ڈالتا ہے، اور پھر امام حسین کے سر کو کوفہ کی طرف اور پھر کوفہ سے دمشق کی طرف یعنی یزید کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا المناک واقعہ کہ جس کا غم آج تک مسلمانوں کے دلوں میں موجود ہے۔